یعنی چینلز کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ پتھر کے ہو جائیں اور انسانی جانوں کے ضیاع کی خبروں کو ایسے دیکھیں جیسے کہ ان کے ملک کے کسی کونے میں چند مچھر مکھیاں دھماکے سے مر گئے ہوں۔ کیا آپ اسے انسانی رویہ کہیں گے؟ کیا یہ شق القلبی نہیں؟ کیا یہ سفاکت بربریت نہیں کہ ایک ہی ملک کے شہریوں کو اپنے ہم وطنوں کی ہلاکت کی اطلاع دی جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ محفل طرب بھی جاری ہے؟ کیا یہ عام انسانوں کو ایب نارمل بنانے کی شعوری یا غیر شعوری کوشش نہیں ہے؟ یہ لوگ ایک ہی وقت میں عوام کو اپنے پروگرام سے محظوظ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں ملک بھر میں ہونے والی قتل و غارت گری سے بھی آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیوز چینلز بریکنگ نیوز اور دوسروں سے پہلے پیش کرنے کی دوڑ میں اتنے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسی خبریں بھی پیش کر دیتے ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا اور بعد میں معمولی سی معذرت سے کام چلا لیتے ہیں۔ مثلاً ایک نیوز چینل ایک دھماکے کی خبر دیتا ہے، پھر دوسرے دھماکے کی خبر دیتا ہے، اس کے فوری بعد ایک تیسرے دھماکے کی خبر بھی دے دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ وہاں ایسا کوئی دھماکہ نہیں ہوا، پھر چینل کی مرضی ہو تو اسی دن ورنہ اس سے اگلے کسی اور دن کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اطلاع درست نہیں تھی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چینلز کا کام کیا ہے؟ ان کا کام تو عوام تک خبریں پہنچانا ہی ہے نا، تو یہ بغیر تصدیق کیے خبر آگے کیوں بڑھاتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ دوسروں سے پہلے خبر آن ایئر کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں تاکہ اپنی ریٹنگ بڑھا سکیں، اس کے بعد ان کو ملنے والے اشتہار کے پیسوں میں بھی اضافہ ہو سکے، یعنی یہ سب پیسے کا چکر ہوتا ہے۔ لیکن اس سے وہ لاکھوں لوگ جن کو آپ نے غلط خبر دے کر پریشان کیا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یہ لوگ آپ سے یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آپ نے ان کو غلط خبر دے کر جو ذہنی اذیت پہنچائی ہے اس کا جرمانہ آپ پر لاگو کیا جائے؟ کیا یہ جرم نہیں کہ آپ کسی جگہ پر دھماکے کی اطلاع دیں اور اس جگہ اس وقت ہزاروں افراد موجود ہوں اور ان کے گھر والے آپ کی یہ خبر دیکھیں اور اپنے پیاروں کی زندگیوں اور ان کی خیریت معلوم ہونے تک ایک ایک پل اذیت ناک سولی پر لٹکے رہیں، محض اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو ایک غلط اطلاع پہنچائی جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا؟ کیا یہ خالصتاً بدعنوانی اور دھوکہ دہی نہیں ہے؟ آخر اس جرم کی کوئی سزا کیوں نہیں ہے؟ ہر وہ شخص جو اپنے کاروبار سے پیسے کماتا ہے وہ کسی نہ کسی قانون و ضابطے کا پابند بھی ہوتا ہے، تو کیا خبروں کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے؟ کیا ان کے احتساب کا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ تو محض ایک مثال ہے، ورنہ تو ہر روز ٹی وی پر خبروں کی جو پٹیاں چلائی جاتی ہیں ان میں اکثر ایسی ہوتی ہیں جن کی تصدیق مشکل ہوتی ہے۔ جب کوئی اہم خود ساختہ خبر نہیں ملتی تو یہ چینلز پٹی کی جگہ بھرنے کے لیے ایک ہی جملہ مسلسل چلاتے رہتے ہیں، بعض دفعہ ابھی جملہ ختم بھی نہیں ہونے پاتا کہ اسکرین کی شروع میں پھر نمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک ہی بات کی 2 بار سے 12 تکرار کرے تو وہ بات سننے والے کو گھراں گزرنے لگتی ہے۔ تو کیا ٹی وی چینلز اس اصول سے مبرہ ہیں کہ ایک ہی جملہ بار بار مسلسل درجنوں بار ناظرین کی بصارت کے سامنے لاتے رہیں، محض اس لیے کہ ناظرین بے بس ہوتے ہیں، وہ کوئی احتجاج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے؟ ہر ٹی وی چینل اپنے صارف کی جیب سے رقم حاصل کر کے ہی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، تو کیا اس کی بصارت و سماعت کے حقوق کا تحفظ اس پر فرض نہیں؟ کیا اس طرح کی بے ترتیب اور بے ڈھنگی نشریات کو عالمی معیار کی نشریات قرار دیا جا سکتا ہے جو لوگوں کی سماعت و بصارت پر گراں گزرے؟ اکثر چینلز پر ایک دفعہ کوئی پٹی چل جائے اس کے بعد وہ پٹی کئی دن تک چلتی رہتی ہے۔ ان میں بعض پٹیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں مستقبل کی خبر دی گئی ہوتی ہے، مثلا فلاں چیز کا افتتاح فلاں وقت ہوگا، مگر یہ وقت اس وقت تک فعل ماضی بن چکا ہوتا ہے، مگر چینل کو کئی دن تک اس کی خبر نہیں ہوتی، جس سے ان نیوز چینلز کی لاپرواہی اور غیر معیاری کارکردگی ظاہر ہوتی ہے۔ ان خبروں میں املا اور تحریر کی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ دیکھا کرے کوئی، بعض اوقات تو ان کا مفہوم سمجھنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ کیا یہ قوم کے نونہالوں اور نوجوانوں کی زبان خراب کرنے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دل آزاری نہیں کہ ان کی زبان غلط سرت لکھی جائے پھر اس پر کوئی معذرت بھی نہ کی جائے؟ ہر روز یہ چینل زبان و بیان کی بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، مگر کیا مجال جو کسی نے کبھی معذرت کی ہو؟ کیا یہ پیشہ ورانہ بددیانتی نہیں؟ ٹی وی چینل جو زبان اپنے پروگرام میں پیش کرتے ہیں اس میں تذکیر و تانیث کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثلا بعض پیشے ایسے ہیں جو طویل عرصے تک صرف مردوں کے لیے مخصوص رہے، مگر وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اب ان میں خواتین بھی کام کر رہی ہیں، مگر ان کے نام اب بھی وہی لیے جا رہے ہیں جو عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، مثلا پولیس مین، ڈاکٹر، کسی کارپوریشن کے چیئرمین، بزنس مین وغیرہ۔ تو کیا اب ضرورت اس بات کی نہیں کہ ان الفاظ اور دیگر ایسے بہت سے الفاظ کو درست کیا جائے اور انہیں صنفی طور پر قابل قبول بنایا جائے؟ ان ٹی وی چینلز پر جو لوگ خبریں پڑھتے ہیں یا جو لوگ براہ راست رپورٹنگ کرتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ تلفظ کی اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ اردو زبان کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان چینلز کے رپورٹرز حضرات جب کسی حادثے کی جگہ سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پروفیشنل ہونے کے باوجود یہ خود اتنے حواس باختہ ہوتے ہیں کہ ان سے ٹھیک طرح بولا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ جو لوگ خود بوکھلائے ہوئے ہوں وہ لوگوں کو وہاں کی صورتحال کے بارے میں کیا بتا سکیں گے؟ خوف کے سوداگر کوشش کرتے ہیں کہ عوام میں موجود بعض صدیوں پرانے توہمات اور روایات کو خواہ وہ بالکل من گھڑت
اور جھوٹی ہی کیوں نہ ہو ٹی وی پر اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگ اسے سچ سمجھیں اور خوفزدہ ہوں۔ اس کی ایک مثال وہ پروگرام ہے جو جن بھوتوں اور آصف کے حوالے سے ٹی وی پر پیش کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو یقین دلایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں محض وہمیں نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ لوگوں میں جن بھوت اور آصف کے حوالے سے پائے جانے والے خوف کو کیش کرانے میں یہ لوگ کافی حد تک کامیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کر ہر ایسی چیز اپنی اسکرین پر پیش کرتے ہیں جس میں خوف کا عنصر شامل ہو، حتیٰ کہ آصف زدہ مقامات پر انویسٹیگیشن کرنے والے اپنے پروگرام میں ایسا بیک گراؤنڈ میوزک بھی چلاتے ہیں جس کا جن بھوت اور آصف سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن اسے پروگرام کا حصہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور پروگرام پیش کرنے والے ماہرین آصفی مقامات پر اوور ایکٹنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ جناب، اگر آپ خود ہی ڈر کر بھاگ کھڑے ہوں گے تو آپ کا پروگرام آگے کیسے چلے گا؟ اگر آپ ایک ماہر آصف و جنات ہیں تو پھر آپ کا حوصلہ بھی غیر معمولی نوعیت کا ہونا چاہیے۔ دراصل ان لوگوں کا مقصد صدیوں سے لوگوں کے ذہن میں موجود جن و آصف کی کہانیوں کو جیسے تیسے اسکرین پر پیش کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خوفزدہ کرنا اور اس خوف کو کیش کرانا ہوتا ہے، کیونکہ جب لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے تو ان کی ریٹنگ بڑھے گی اور ریٹنگ بڑھانے کا یہ ایک آسان طریقہ ہے۔ نیوز چینل کا ایک محبوب موضوع خواتین اور بچوں پر ہونے والے مظالم ہیں۔ یہ لوگ کسی مظلوم عورت پر گزرنے والی زیادتی کی داستان پوری دلجمعی اور لگن کے ساتھ پوری تفصیل اور جزئیات کے ساتھ پیش کرتے ہیں، مگر جرائم پیشہ دہشت گردوں کو منشیات فروشوں اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث افراد کے چہرے چھپا دیتے ہیں تاکہ کوئی ان کی اصلیت سے واقف نہ ہو سکے۔ ٹی وی اسکرین پر مظلوم خواتین اور بچوں پر گزرنے والی مظلومیت کی داستان پوری تفصیل سے بتائی جاتی ہے، ان کے پورے خاندان اور اہل محلہ کو سامنے لا کر اس واقعے پر اظہار خیال کی دعوت دی جاتی ہے۔ پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں خاتون یا فلاں مظلوم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس سے اس واقعے کے ذمہ دار تو محفوظ رہتے ہیں مگر مظلوم خاندان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ کیا یہ مجرم اور ظالموں کا ساتھ دینے والی بات نہیں کہ آپ ملزمان کو تو نقاب میں پیش کریں لیکن مظلوموں کو سر عام مشتہر و رسوا کریں اور ان پر ہونے والے ظلم کو خوب اچھالیں اور اسے آزادی رائے اور معاشرے میں ہونے والی سرگرمی قرار دیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ چند منٹ میں کسی مظلوم کی زندگی تباہ کر دیں اور کہیں کہ آپ تو اپنا فرض ادا کر رہے تھے؟ یہ فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ معاشرے میں مجرموں کو تحفظ دینے اور ان کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ کیا یہ اینکر پرسنز خود اپنے گھر کے مسائل اور اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے کسی سانحے پر بھی اسی طرح مجمع عام میں کھڑے ہو کر پروگرام پیش کرنے کی ہمت رکھتے یا رکھتی ہیں؟ یہ لوگ بردہ فروشوں کے ہتھے چڑھی ہوئی مظلوم اور بے بس خواتین کو چھاپا مار کر پکڑتے ہیں اور ان کو ٹی وی پیش کر کے بتاتے ہیں کہ معاشرے کے ان ناسوروں کو انہوں نے کتنی بہادری سے پکڑا ہے، مگر ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی باعث شخصیت کے گھر پر بھی کبھی چھاپا مار سکیں۔ یہ لوگ معمولی چوری چکاری ملوث عورتوں اور بچوں اور غریبوں کو ٹی وی پر تماشا بنا کر پیش کرتے ہیں، مگر نام نہاد بڑے لوگوں کی عورتوں اور بچوں کو جن کی پرورش رشوت اور دیگر جرائم کی رقم سے ہوتی ہے کیا مجال جو ٹی وی اسکرین پر پیش کریں؟ یہ لوگ کسی ڈاکو کے ہاتھوں مارے جانے والے کسی نوجوان کی لاش دکھا کر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی ڈاکو کے احکامات ماننے سے انکار کیا تو آپ کا اشر بھی یہی ہوگا۔ یہ لوگ عوام کو صاف بتا دیتے ہیں کہ ڈاکو کے سامنے مزاحمت کرنے پر نوجوان کا یہ اشر ہوا ہے، یعنی عوام کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ دوران ڈکیتی قسم کی مزاحمت نہ کریں اور خاموشی سے لٹ جائیں۔ جب ڈاکو کسی مظلوم پر تشدد کر کے اسے لوٹتے ہیں تو یہ چینلز اسے معمول کی سرگرمی قرار دیتے ہیں۔ اگر عوام کبھی کسی ڈاکو کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کی مرمت کر دیتے ہیں تو یہ ٹی وی چینل اسے بھی تشدد کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ کسی بے گناہ پر تشدد اور نہایت مظلوم اور بے بس عوام کی جانب سے کسی ڈاکو کی حجامت کرنا بالکل مختلف چیزیں ہیں، لیکن یہ چینلز انہیں ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ ڈکیتی ایک شفاف جرم ہے اور کسی ڈاکو کی پٹائی عوام کی جانب سے اس کا قدرتی رد عمل ہے۔ یہ لوگ جاگیرداروں کے نجی جیلوں کے مناظر دکھاتے ہیں اور وڈیروں کے مظالم کے شکار لوگوں کی مظلومیت دکھا کر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ مظلوم کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ دراصل باقی لوگوں کو بھی خوفزدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی طاقت کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا آپ اپنی خیر منائیے۔ یہ لوگ مظلوموں کے گھروں میں بے دھڑک داخل ہو کر انٹرویو نشر کرنے شروع کر دیتے ہیں، مگر یہ اینکر پرسن اس ظالم کے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے جس کے خلاف یہ پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پروگرام کی ساری ریٹنگ مظلوم سے شروع ہو کر مظلوم کے گھر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مظلوم کو انصاف دلانے کے ان شوقینوں کو کبھی یہ توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ جس وڈیرے جاگیردار کے خلاف یہ اپنے الفاظ کی توپیں داغ رہے ہوتے ہیں ذرا اس کے گھر میں بھی داخل ہو جائیں اور اس کی بیوی بچوں یا پھر براہ راست خود ظالم کو پردہ اسکرین پر پیش کریں۔ اپنی ریٹنگ بڑھانے اور مظلوموں سے اپنے اسکرین سجانے کے بعد یہ ٹی وی چینلز مظلوموں کو انہی بے رحم جاگیرداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود بھاگ نکلتے ہیں اور پھر وہی ظالم جابر لوگ انہی چینلز کے پروگراموں میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھے انٹرویو دیتے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ٹی وی چینلز
جب وڈیروں جاگیرداروں کے مظالم کا پول کھولتے ہیں تو یہ لوگ انہی چینلز پر کیوں رونق افروز ہوتے ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ ان کے خلاف کیوں نہیں کرتے؟ تو بات صرف اتنی کہ ٹی وی چینل جو کچھ دکھاتے ہیں اس سے ان وڈیروں کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اس میں کچھ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ وڈیروں اور جاگیرداروں کی ساری شان ہی مظلوم اور بے بسوں پر اپنے رعب دعب کے دم سے قائم ہے۔ یہ ٹی وی چینل اس کی تفصیلات دکھا کر ان کی مزید مشہوری کا باعث بنتے ہیں، جس کے لیے یہ لوگ ان ٹی وی چینلز کے شکر گزار تو ہو سکتے ہیں مگر ان سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ یہ نیوز چینلز اپنے پروگرام جن لوگوں سے کراتے ہیں ان کو بھاری معاوضہ ادا کرتے ہیں، مگر جن مظلوم اور مصیبت زدوں کو ٹی وی پر پیش کر کے عوام کے سامنے اپنی خدا ترسی کو اجاگر کیا جاتا ہے، ان لوگوں اور مظلوموں کو اس کا کوئی مالی معاوضہ ادا نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان کو پیش کرنے والے پروگرام میں یہ خوف کے سوداگر کمرشلز بھی دکھاتے ہیں جن کا کروڑوں کا معاوضہ ان چینلز کی جیب میں جاتا ہے، اور یہ رقم انہی مظلوموں کی مظلومیت کی فروخت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ نیوز چینلز کی آمدنی میں اشتہارات کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے۔ یہ لوگ اشتہارات نشر کرتے وقت اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرتے کہ ان اشتہارات کی زبان کیا ہے اور اس میں بیان کی گئی پروڈکٹ کا معیار کیا ہے۔ اشتہارات چلاتے وقت اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا کہ یہ کس وقت چلایا جا رہا ہے۔ دنیا کے ہر مہذب ملک میں ٹی وی چینلز کے بارے میں ایک پالیسی ہوتی ہے جس میں اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے کہ ٹی وی پر کون سے پروگرام کس وقت پیش کیے جائیں، کیونکہ ٹی وی صرف بالغ لوگ ہی نہیں دیکھتے بلکہ یہ بچے اور نوجوانوں کی تعلیم و تفریح کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح اشتہارات کے موضوعات اور ان کے پیش کرنے کا انداز اور پیش کی جانے والی پروڈکٹس بھی ان چینلز پر خاص اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، مگر ہمارے یہاں کسی چینل کے پاس ایسا کوئی ویژن نہیں ہے کہ وہ اسٹڈی کر سکے کہ لوگوں کے سونے جاگنے کے اوقات کیا ہیں اور ٹی وی دیکھنے والے لوگ اپنی عمر کے حساب سے کب اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکتے ہیں اور ڈراموں میں دوسرے آزاد خیال ممالک کے ٹی وی چینل سے متاثر ہو کر ایسے موضوعات بھی ڈرامے کی صورت میں پیش کرتے ہیں جو ہمارے یہاں انتہائی معیوب سمجھے جاتے ہیں۔ اگر اسے کسی طور گوارا کر بھی لیے جائے تو یہ لوگ ایسے اشتہارات بھی پیش کرتے ہیں جن کی پروڈکٹس کے بارے میں اپنے بچوں کو جواب دینا والدین کو مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑے سے بڑے قومی سانحے پر بھی اشتہارات کے پیش کرنے میں کسی رد و بدل سے کام نہیں لیتے، بلکہ خبروں کے عین بیچ میں کسی مظلوم کی بپتا کے دوران بھی یہ لوگ ہنستی مسکراتی لڑکیوں کے ذریعے آپ سے کوئی چیز خریدنے کی فرمائش کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ کسی مذہبی پروگرام کے عین درمیان میں جب تلاوت ہو رہی ہو یا نعت یا قوالی ہو رہی ہو تو اس کا جملہ پورا ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا جاتا اور پروگرام کٹ کر کے اشتہار دکھایا جاتا ہے، جس سے پروگرام سے پیدا ہونے والا تاثر فوراً ہی زائل ہو جاتا ہے، بلکہ یہ قلب و ذہن پر بار بھی ہوتا ہے اور بعض حساس حضرات کے لیے تو بار گناہ بھی ہوتا ہے۔ ان چینلز کی اخلاقیات اتنی بھی نہیں ہیں جتنی گھر میں کسی نابالغ بچے کی ہوتی ہے جو نعت خوانی یا تلاوت کلام پاک کے دوران کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو تہذیب کے دائرے سے باہر ہو، مگر ہمارے چینل ایسی کسی اخلاقیات کے پابند نہیں۔ کسی بھی پروگرام کو کسی ایسی جگہ سے کٹ کرنا جب نشر کیے جانے والے جملہ ادھورا ہو، کون سی اخلاقیات یا نشریات ہیں؟ یہ لوگ انتہائی المناک سانحات پر بھی خوشی و مسرت اور کھیل کود کے اشتہارات نشر کرنے سے باز نہیں آتے۔ لوگ بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والے لوگوں کی لاشیں دیکھ کر آزردہ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اچانک موبائل فونوں اور رنگ گورا کرنے والی کریمیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کم از کم ایسے سانحات کی خبروں کے دوران چند ساعت تو ایسے اشتہارات سے گریز کرنا چاہیے جن کا تاثر اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ کیا یہ انتہا درجے کی صفاقی نہیں کہ انسانی اموات کے دوران بھی آپ اپنا کاروبار جاری رکھیں؟